شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس واقعہ میں پیرانے پیر حضرت سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت قدمی، عظمت و استقلال کا ذکر کیا گیا ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس واعظ میں بے شمار علوم پر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے کلام کی خوبی اور آپ کے انداز بیان کا یہ کمال ہوتا تھا کہ آپ کی عظمت و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی مجلس میں دوران واعظ نہ کوئی آپس میں گفتگو کرتا اور نہ ہی کھنکارتا تھا اور نہ ہی ادھر ادھر توجہ ہٹاتا تھا، بلکہ سب حاضرین ہمتن گوش آپ کا واعظ بڑے انہماک سے سنتے تھے۔ آپ کی مجلس واعظ میں دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر محفوظ ہوتے تھے۔ آپ کی نگاہ اہل مجلس کے دلوں پر ہوتی۔ جب آپ منبر مبارک پر کھڑے ہوتے تو حاضرین مجلس میں سے کوئی بھی بیٹھا نہ رہتا، سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ حاضرین سے فرماتے کہ خاموش، تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی اور سکوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صرف لوگوں کے سانس کی آواز ہی سنائی دیتی تھی۔ آپ کی مجلس واعظ میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض حاضرین مجلس جب اپنے ہاتھ فرش پر رکھتے تو ان کے ہاتھ ان لوگوں سے چھوتے جو بظاہر دکھائی نہ دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے وعظ کے دوران فضا سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے وعظ کے دوران بعض لوگوں سے فرماتے کہ میرے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ مقام ولایت ہے، یہ مدارج کا مقام ہے۔ اے توبہ کرنے والوں، تم آگے آ جاؤ، اور اے معافی کے طلبگاروں، بسم اللہ آگے آ جاؤ، اور اے خلوص کے چاہنے والوں، بسم اللہ آگے آ جاؤ۔ میری مجلس واعظ میں ہر ہفتے، ہر ماہ یا ہر سال آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ساری عمر میں ایک بار ہی میری مجلس میں آ جاؤ اور مجھ سے ہزاروں چیزیں لے جاؤ۔ اے ہزاروں برس سفر کرنے والوں، میری مجلس میں آ کر ایک بات ہی سن لو۔ جب تم میری مجلس واعظ میں آؤ تو اپنے زہد و تقوی کے غرور اور ریاکاری کو اپنے دل سے نکال کر آؤ، اور جو کچھ میرے پاس ہے اسے اپنے لیے حاصل کر لو۔ میری مجلس میں مقبولان بارگاہ الہی، اولیاء اللہ اور رجال الغیب بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ اس مجلس وعظ میں وقت کے جید علماء کرام اور فقہا حضرات بھی شریک تھے۔ آپ قضائے قدر کے مسئلہ پر خطاب فرما رہے تھے۔ تمام حاضرین بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کا وعظ سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ اہل مجلس پر گرا، جسے دیکھ کر حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سانپ چلتا ہوا سیدھا آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن آپ منبر مبارک پر تشریف فرما رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سانپ آپ کے لباس میں گھس کر آپ کے جسم پر چڑھ گیا اور آپ کے جسم مبارک کے گرد حلقہ مارنے کے بعد گریبان سے نکل کر آپ کی گردن میں حمائل ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے سانپ کی طرف قطعاً توجہ نہ کی اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے۔ آپ نے وعظ کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے، اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے، اور آپ کے چہرے سے بالکل بھی خوف اور ڈر دکھائی نہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ آپ کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر آ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبان حال سے آپ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرین و سامعین میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ سانپ آرام سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا
کہ اس طرح میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے کوئی بھی ایسے ثابت قدم نہ رہا۔ سانپ کی یہ بات سن کر میں نے سانپ سے کہا کہ تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضاء و قدر کے موضوع پر واعظ کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں جس کو قضاء و قدر حرکت دیتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بے پناہ طاقت لسانی سے نوازا تھا۔ آپ اپنے اعجاز نطق سے سامعین کے دلوں پر اثر کر جاتے تھے اور عالم افکار کو طے و بالا کر ڈالتے تھے اور وعظ و خطابت کے میدان کے منفرد شاہ سوار تھے۔ سامعین کی توجہ آپ سے پرے نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ منبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا، اے لوگو، میں مرد خدا ہوں کہ میری شمشیر برہنہ ہے، میری کمان ٹھیک نشانے پر ہے، میرا تیر درست نشانے پر لگتا ہے، میرا نیزہ درست جگہ پر جا کر لگتا ہے، میرا گھوڑا چست و تیز رفتار ہے، میں اللہ تعالیٰ کی آگ ہوں، میں لوگوں کے احوال سلب کر لیتا ہوں، میں ایسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، میں اپنے آپ سے ماورا اپنی خصوصی نگاہ میں رکھا ہوا ہوں۔ اے روزہ دارو، اے شب بیداری کرنے والو، اے پہاڑ والو، تمہارے عبادت خانے زمین بوس ہو جائیں گے، میرا حکم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اسے قبول کر لو۔ اے وقت کی بیٹیوں، اے ابدال و اطفال زمانہ، آؤ اس بحر بے کنار کو دیکھو جس کا کوئی ساحل نہیں۔ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی کہ نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لوح محفوظ میری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، میں بحر علوم الہی کا غوطہ خور ہوں، میرا مشاہدہ ہی محبت باری تعالیٰ ہے، میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، میں اس زمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔ انسانوں اور جنات میں مشائخ ہوتے ہیں، ملائکہ میں بھی مشائخ ہوتے ہیں، لیکن میں ان تمام کا شیخ الکل ہوں۔ میری مرض الموت اور میری اولاد اور تمہاری مرض الموت میں ارض و سما کا فاصلہ ہے، مجھے دوسروں کی مانند نہ سمجھو اور نہ دوسرے مجھے اپنی مانند سمجھے۔ اے اہل مشرق، اے اہل مغرب، اے اہل زمین، اے اہل آسمان، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے ہر دن میں 70 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرو، یہ کام کرو۔ اے عبد القادر، تمہیں قسم ہے میری، یہ چیز نوش کر لو، تمہیں قسم ہے میری، یہ چیز کھا لو۔ میں تم سے گفتگو کرتا ہوں اور امن میں رکھتا ہوں۔ جب میں کلام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عبد القادر یہ بات پھر کہو کیونکہ تم سچ کہتے ہو۔ اے لوگو، میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ مجھے یقین نہ دلایا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ میں ان سب کاموں کی تقسیم و تفریق کرتا رہتا ہوں جن کے اختیار مجھے دیے جاتے ہیں۔ مجھے جب حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہی کام میں کرتا ہوں اور مجھے حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو یہ بات تمہارے حق میں مہلک زہر کی مانند ہوگی، تمہاری یہ حرکت ایک لمحہ میں تمہیں برباد کر دے گی۔ میں تمہاری دنیا اور آخرت کو ایک لمحہ میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے ڈراتا ہے۔ اگر میرے منہ میں شریعت کی باغ نہ ہوتی تو میں ان اشیاء کے بارے میں بھی بتا دیتا جو تم کھاتے ہو، پیتے ہو اور اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو۔ اگر مجھے شریعت مطہرہ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں دلوں میں موجود ہر خبر کو بیان کر دیتا۔ چونکہ علم و امان عالم میں پناہ حاصل کرتا ہے اور ان کی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتا، میں ہر اس بات کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں ہے، اس بات کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو تمہارے باطن میں چھپی ہوئی ہے۔ میری نظر میں تم شیشے کی مانند شفاف ہو۔ تمام مقبولان بارگاہ الہی جب مقام قدر میں پہنچتے ہیں تو ان کی نگرانی کی جاتی ہے،
لیکن مجھے کھلی اجازت ہے، بلکہ میرے لیے عالم قدر میں ایک دریچہ کھول دیا جاتا ہے اور اس دریچہ سے مجھے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔